السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 147 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تب آپ شک شبہ کرنے والوں میں سے مت ہوئیے یا نہ ہو جانا، شک شبہ کرنے والوں میں سے نہ بنو، شک و شبہ کرنے والے نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں تحویل قبلہ کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق وہ ہے جو منزل من اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے علاوہ اور کچھ حق نہیں ہے۔ دین میں، شریعت میں حق وہی ہے جو رب کی جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قرآن میں، حدیث میں جو وحی نازل ہوئی ہے وہی حق ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ اہل کتاب تحویل قبلہ کے متعلق بہت حد سے آگے بڑھ چکے تھے، حد سے تجاوز کر چکے تھے، اللہ رب العالمین نے یہ بیان دیا کہ حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، بیت المقدس سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، قبلہ اب بیت اللہ ہو گیا، تو یہ حق ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ تو حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، حق وہ نہیں جو یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: الحق من ربک یعنی استقبال القبلہ، استقبال الکعبہ، لا ما اخبرک بہ الیہود من قبلتہم۔ دیکھو، حق وہی ہے، حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، تیرے رب کی جانب سے ہے، یعنی قبلے کا استقبال کیجئے، بیت اللہ کو قبلہ بنائیے، اس کو تسلیم کیجئے، نہ کہ وہ چیز جو یہود اپنے قبلے کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی بیت المقدس کو فوکس کر رہے ہیں، بیت اللہ کے قبلے کا انکار کر رہے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں سے الجھے ہوئے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ تو حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو حق کو مان لیجیے، حق کو تسلیم کر لیجیے۔ فلا تکونن من الممترین، تم شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، نہ بنو، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جو شک و شبہ کر دیں۔ دین میں شک کرنا، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں شک کرنا، یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ یہ ایمان کہتے ہیں کہ دل میں پختہ یقین ہو، پختہ یقین کو ایمان کہتے ہیں، لیکن اگر اس میں شک داخل ہو جائے، شبہ داخل ہو جائے، ڈاؤٹ داخل ہو جائے، تو پھر یہ نفاق کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے کہ فلا تکونن من الممترین، شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی حق کو مان لو، حق کو تسلیم کر لو، یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے
وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کو مان لینے ہی میں، اس پر چلنے ہی میں انسان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، دینی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، انسان کے انجام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کے لیے بھلائی اسی چیز میں ہے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے بچنے میں نجات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی آیت میں ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہم حق کو تسلیم کریں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اسلام کا اور قرآن کا حکم ہے، اس کو مان لیں، اس کو یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ اس کو مان لیں، اس پہ شک اور شبہ نہ کریں۔ شک ہوگا، شبہ ہوگا اور اس میں کنفیوژن ہوگا تو پھر یہ ایمان کے منافی امور میں سے ہے۔ اسلام اس کی قطعاً گنجائش اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔